میں تو اس بات کا بہت विरोधी ہوں کہ مسلمان بحیثیت مسلم کے اپنا کوئی پولیٹیکل لیڈر بنائے. اس کا विरोधी ہوں اور اس کو میں مسلمانوں کی مخالفت سمجھتا ہوں. میں ان کو بہت اچھا آدمی مانتا ہوں اسد الدین اویسی صاحب کو، لیکن یہاں پر میں ان سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کے انڈین مسلمز کے پولیٹیکل لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کو ہم کامیاب ہونے نہیں دیں گے کسی قیمت پر، بالکل نہیں ہونے دیں گے. آپ حیدرآباد کے پولیٹیکل لیڈر بن جائیے، وہ ٹھیک ہے. مجھے وہاں تک بھی منظور ہے کہ وہ آندھرا اور تلنگانہ کے بن جائے، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. مہاراشٹر میں نہیں آنا چاہیے، بالکل نہیں آنا چاہیے. دوسرے نمبر پر مسلمانوں کو بحیثیت مسلم اپنا کوئی سیاسی لیڈر نہیں چننا چاہیے، یہ بھی غلط سوچ ہے. ہندوستان ایک آزاد ملک ہے. لیڈر صاحب، جنرل سیکریٹری صاحب، کوئی بھی یہاں پر اپنا سیاسی لیڈر چن سکتا ہے. ہندو مسلمان کو چن سکتا ہے، مسلمان ہندو کو چن سکتا ہے. آپ کو کہنے کا ادھیکار نہیں ہے کہ ہم کسی کو مہاراشٹر کی سرزمین پر ان کی جماعت کو ہم پھیلنے نہیں دیں گے. آپ کی زبان سے یہ بات شوبھا نہیں دیتا. ان کا اشارہ میں صاف لفظوں میں نام لیتا ہوں. ہماری شریعت کو بچانے کا کام سینہ تان کر پارلیمنٹ کے اندر اگر کوئی کھڑا تھا تو وہ مجلس اتحاد المسلمین کا وہ لیڈر اسد الدین اویسی تھا. وہ ہمارا لیڈر اس معنی کر ہے کہ جب سارے دنیا کے بڑے بڑے ایم پی تھے وہاں پر چپ تھے، لیکن انہوں نے اگر شریعت کو بچانے کا کام کیا ہے تو وہ ہمارا ہے لیڈر. ہم مانتے ہیں سیاسی پہلو اعتبار سے انہوں نے ہندو کو بھی، دلت کو ساتھ لیا ہے اور مسلمان کو ساتھ لیا ہے، جو کہ بہت زیادہ غریب، کچلے اور دبے لوگ ہیں. سیمانچل ہندوستان کا سب سے غریب علاقے کے اندر نام لیا جاتا ہے، لیکن سیمانچل کی بدحالی کے لیے ابھی رپورٹ پیش کرنے والا کوئی ابھی تک پیدا نہیں ہوا تھا. یہی اسد الدین اویسی نے غریب، دلت، مسلموں کے لیے ایک بل پیش کیا سیمانچل کے تئیں، تو وہی اسد الدین اویسی ہے. طلاق کے خلاف ہندوستان کی سمویدھان کو سامنے رکھتے ہوئے طلاق ایک سول قانون کو کرمنل ایکٹ میں ڈالنے والا وہ لوگ غدار ہیں جنہوں نے ہماری شریعت کی طرف، شریعت کو بدلنے کی بات کی. تنہا آواز بلند کرنے والے کہاں تھے آپ؟ کہاں تھے؟ مگرمچھ کے آنسو بعد میں بہاتے ہیں. معصوم بچیوں کا اپہرن کر لیا جاتا ہے، کبھی کبھی تو نہتھے لوگوں کی ہتیا کر دی جاتی. اس وقت آپ کہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں؟ بعد میں آتے ہیں آپ مگرمچھ کے آنسو بہانے کے لیے. کیوں نہیں ہندو مسلمانوں کو لے کر آپ فساد پیدا ہونے سے پہلے فساد کو کیوں نہیں روکنے کا کام کرتے ہیں؟ جب فساد ہو جاتا ہے تب آپ دورہ کرتے ہیں. ہم آپ کے سمجھوتے کی بالکل مخالفت کرتے ہیں. ہندوستان سیکولر ملک ہے. اگر اسد اویسی صاحب نے اگر دلت کے خلاف، دلت کے لیے ان کا حق لینے کی بات کی ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں. بلکہ کسی بھی مظلوم کی آواز کوئی بھی بندہ اگر اٹھاتا ہے، ہم اگر اٹھاتے ہیں تو ہمارا ساتھ ہونا چاہیے. آپ میں کوئی لیڈر اگر اٹھاتا ہے، آپ کے قریب کا اگر کوئی سیاسی لیڈر اٹھاتا ہے تو آپ کو ان کا ساتھ ہونا چاہیے، ان کا وروध نہیں. بی جے پی کی آنے کی ساری ذمہ داری اویسی صاحب پر ہے، یہ تو بالکل بکواس ہے، یہ تو بالکل لغو بات ہے. اس کے پیچھے آر ایس ایس کی 100 سال کی محنت ہے، اور اس کے پیچھے سو کالڈ سیکولر پارٹیز کا جو رویہ رہا ہے وہ ہے. اویسی صاحب کی وجہ سے بی جے پی آئی، یہ تو کوئی بالکل ہی بے خبر آدمی کہہ سکتا. اب آئیے دوستو ہم بات کر لیتے ہیں کہ مالیگاؤں سے مفتی اسماعیل نے آج جناب اسد الدین اویسی کے بارے میں اور مولانا محمود مدنی کے بارے میں کیا بیان دیا ہے. مولانا محمود مدنی اسد الدین اویسی کے خلاف ہیں. ہاں خلاف ہیں. مولانا محمود مدنی نے جو کچھ کہا اویسی صاحب کے متعلق برابر نہیں. آج کوئی ہم مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں بولنے والا نہیں. مولانا محمود مدنی بھی نہیں بولتے جیسا اویسی صاحب بولتے ہیں. میرے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں، بلکہ مجھ سے پیچھے تھے، لیکن جو حرکت انہوں نے کی ہے اور کر رہے ہیں مناسب نہیں. ان کی ہی نادانیوں کی وجہ سے جمعیت علماء 2 حصوں میں تقسیم ہوئی ہے، اور جمعیت علماء کا اپنا جو وزن تھا وہ ختم ہو گیا. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، میں بولنا نہیں چاہتا. آج دنیا بھر کے لوگ جواب دے رہے ہیں نا.
اب आइए दोस्तों, आखिर में हम पंजाब शाही इमाम हज़रत मौलाना उस्मान लुधियानवी का वो बयान भी सुन लेते हैं कि जो आज पंजाब शाही इमाम हज़रत मौलाना उस्मान लुधियानवी ने जुमे की नमाज से पहले दिया है। उन्होंने साफ तौर पर इस बात की तरफ इशारा किया है कि किसी को कोई हक नहीं है कि वो किसी की मुखालिफत करे या किसी को ये बात कहे कि ये मुसलमानों का लीडर नहीं है। आइए दोस्तों, उनकी ही ज़ुबानी सुन लेते हैं। आज तो मशवरा देने में भी लोग कंजूसी करने लगे, मशवरा देने में भी हसद करने लगे। बड़े बड़े मुल्ला मौलवी भी आजकल टीवी पे बैठ के एक दूसरे की मुखालफत करते हैं बस इसलिए कि ये समझें कि हम आगे रहें वो पीछे हो जाए। वो कौम जिसने पानी एक जख्मी को पिलाने के लिए दूसरे ने दूसरे की पेशकश कर दी, दूसरे ने तीसरे की पेशकश कर दी, तीसरे ने चौथे की पेशकश कर दी कि पहले मेरे साथी को पानी पिला लो, उस कौम के कायदीन ये कहते हैं कि नहीं जी फलां बंदा तो खराब है, हम उससे ज्यादा बेहतर हैं। तो इसका मतलब इनको अभी रब रसूल के अहकामात का पता ही नहीं लगा कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे चाहते क्या। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते क्या है। इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं है। इबादत इसलिए बनाए कि आप बेहतरीन इंसान बन जाएं, सखी बनने की कोशिश कीजिए, कंजूस ना बनिए। तो दोस्तों, आप सब ने इन तमाम मशहूर तरीन उलमा का ये बयान सुना। इनके बयानों से साफ तौर पर ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ये लोग जनाब असदुद्दीन ओवैसी की हिमायत करते हैं और ये बात साफ तौर पर कह रहे हैं कि जनाब असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के सियासी लीडर बनने की अहलियत रखते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जनाब असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट किया जाए और जनाब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मजबूत किया जाए। बहरहाल दोस्तों, आप सब लोग हज़रत मौलाना महमूद मदनी के इस बयान के आने के बाद और इन तमाम बयान को देखने के बाद आप लोग अब क्या सोचते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।